یہ فتاوی رضویہ شریف 638 صفحہ 638. دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، میں جواب پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. الجواب 639 صفحہ. سائل نے پوچھا سید کا کوئی بھی مشرب ہو، سید ہو تو اس کو آگے چھٹی ہے، جنت میں چلا جائے گا. مثال سن لو. سید ہے مثلا نماز نہیں پڑھتا، اس پر جو خود سیدوں کے فتوے ہیں بڑے سخت ہیں، ابھی میں وہ بھی دوں گا جو حضرت علی کے پوتے نے فتویٰ دیا تھا ایسے بندے کے بارے میں. چلو سید نے معاذ اللہ چوری کر لی، مگر دین کی نہیں، دنیا کے لحاظ سے یہ معاملہ اور ہے. لیکن سید جب دین پہ حملہ کرے تو پھر سید کی سعادت ختم ہو جاتی ہے. اب سید تو وہ بھی تھا جس کو سر سید احمد خان کہتے ہو، لیکن امام احمد رضا نے اس کو سید نہیں لکھا، اپنی کتاب میں احمد قلی لکھا ہے. سید تو لال شاہ بھی کہلواتا تھا قادیانی، تو کیا ادب باقی رہ گیا قادیانی ہونے سے؟ اعلی حضرت کا لفظ سید کوئی مشرب رکھتا ہو، یہ لفظ تو بہت وسیع ہے کہ سائل تم پوچھتے ہو سید مشرب کوئی بھی ہو، یعنی مسلک کوئی بھی ہو. آپ فرماتے ہیں آج کل بہت مشرب ایسے بھی ہیں جو صریح کفر و ارتداد کے ہیں، یعنی بہت مسلک ایسے بھی ہیں اس مسلک پہ بندہ جائے تو مرتد ہو جاتا ہے، اس مسلک پہ جائے تو پھر کافر ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے قادیانی نمبر 1، نیچری یہ سر سید احمد خان کا مذہب ہے جس کو اعلی حضرت احمد قلی لکھتے ہیں. رافضی کیا بولا؟ یعنی جو مذہب اختیار کرنا کفر اور ارتداد ہے، اگر سید اس مذہب پہ جاتا ہے، رافضی بن جاتا ہے، تو اعلی حضرت کہتے ہیں اب سعادت اس کی ختم ہو گئی ہے، سعادت اس کی ختم. ایسے ہی کہا وہابی، چکڑالوی، دیوبندی وغیرہ ہم جو مشرب رکھتا ہو، ہرگز ہرگز سید نہیں، ہرگز سید، ہرگز سید، ہرگز سید. یہ امام احمد رضا ابھی جا کے جامع محمدیہ نوریہ رضویہ کہا اس کو اس لیے جاتا ہے کہ میرے حفظ الحدیث نے کہا تھا قیامت تک اس دستگاہ کی ایک ایک اینٹ فتاوی رضویہ سنائے گی، اور جو فتاوی رضویہ سے ہٹے گا اگرچہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ اس میں بیٹھنے کا حقدار نہیں ہوگا. کہا کہ جب سید بن جائے رافضی تو سید نہیں رہتا. اعلی حضرت نے کہا بولو سید، سید، اور سید رہتا تو تم رہتا. لہذا آپ نے اس سلسلہ کے اندر فرمایا ہاں سلامت ایمان کے اعمال کیسے ہی ہوں، ایمان سلامت ہو، عمل خواہ کیسے ہوں، اللہ عز و جل کے کرم سے امید واسق یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہیں ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے، یعنی اللہ سے امید یہ کی جاتی ہے. تب اگر سیادت باقی ہے اور اگر ایمان باقی ہے، اور اگر ایمان باقی نہ رہے تو پھر تعظیم بھی نہیں بلکہ تعظیم کرنا حرام ہے، تعظیم کرنا. وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. کیا اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت ہو، جتنا بھی گناہگار ہو امید واسق ہے. کمینوں پہلا صفحہ بھی پڑھا اور قوم سے غداری نہ کرو. اس پر امت کا اجماع ہے کہ سید اگر رافضی ہو جائے تو سید رہتے ہی نہیں، رافضی ہو جائے تو سید، رافضی ہو جائے تو سید. اب یہ ہے کہ یہ رافضی کیا بلا ہے، کیسے رافضی بنتا ہے؟ یہ ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھا ہے
کسی ایک صحابی پر جو تان کرے، مثلا جس طرح ریاض شاہ پنڈی والا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے، حضرت واسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ وہ صرف تفضیلی ہوا اور تفضیلی تو گمراہ ہوتا ہے، گمراہ کہہ لو ادب پھر بھی کرو. نہیں، امت کا اجماع ہے کہ تفضیلی یہاں تک تھا کہ صرف مولا علی کو افضل سمجھتا مگر کسی صحابی کے خلاف بک بک نہ کرتا، اور جب بک بک کی تو اب تفضیلی نہیں رافضی بن گیا. اب کیا بنا؟ کیا بنا؟ اور رافضی کی تعظیم حرام ہے. ابھی میں فتویٰ الحضرت کا پڑھ کے سناتا ہوں. یہ عبد القادر شاہ جس سے یہ ہمارے جہاں ملے ہیں، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارے میں کہا کہ موت کا وقت آیا، جان دینے کا وقت آیا، لمبے قدوں والے تو کئی بیٹھے تھے مگر کام تو علی نہیں کیا. حضرت عمر پہ تان کر رہا ہے. یہ محدث جو کہلاتا ہے، جس کا نام میں فتنہ حویلیاں رکھتا ہوں، محمود شاہ حویلیاں والا، جس کا بیٹا محی الدین محبوب ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہتا تھا معاذ اللہ. تو صرف تفضیلی نہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور رافضی کا ادب جائز ہی نہیں. چاہے جائے کہ ہم پہ کوئی لازم کرے، رافضی کا ادب کرنا حرام ہے. رافضی کا ادب کرنا حرام ہے. اب دیکھیے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہی فتاوی رضویہ، چونکہ موضوع صرف ان کے افکار کے لحاظ سے ہے، تو آپ نے پہلے میں وہ 29 جلد کا دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس میں مزید وضاحت ہو جائے. وہ کیا ہے؟ نیا جو سانچہ آج بنایا گیا سیادت کا امت کے مقابلے میں، یہ اس محمود شاہ نے بنایا تھا. یہ کتاب اس کی میرے پاس موجود ہے، سیف المسلول. تم میں سے بکی شریف کا ان پڑھ بندہ بھی یہ کہے گا کہ خلفائے راشدین چاروں خلفاء باقی ساری امت سے افضل ہیں. اس محمود شاہ نے پوری امت کے خلاف ایک مسلک بنایا جسے آج ان لوگوں نے اپنایا. اس کے مسلک میں یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، یہ اس نے لکھا. اور ناصر باغ لاہور میں سید محفوظ شاہ نے اپنی تقریر میں یہی بولا کہ فاطمۃ الزہرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب پر افضل ہیں. حضرت صدیق اکبر تو اپنی جگہ رہ گئے، نبیوں پر بھی فضیلت بیان کر دی اور اس کو محبت اہل بیت کہا. اب ان کے ہاں یہ ہے محبت اہل بیت، اور امام احمد رضا کے ہاں جو ایسا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے. بتاؤ ہم فتنہ حویلیاں کی بات مانے یا امام احمد رضا بریلی کی بات مانے؟ پھر اس کتاب میں اس نے لکھا کہ خلفائے اربعہ ان کی فضیلت جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ہے، وہ ان سے افضل ہیں. یہاں تک کہ کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد بھی صدیق اکبر سے افضل ہے. اور اعلی حضرت نے کہا جو یہ کہے وہ کافر ہے. یہ فتاوی رضویہ ہے. تو محبت کا نیا پیٹرن جس کو آج ان لوگوں نے بالآخر اپنایا، اس پر تو 14 صدیوں میں کفر کا فتویٰ لگا. اور آج ان والی ہم نہ مانے تو ہم گستاخ قرار پائیں، تو ہمیں